افلاطون میرا دوست ہے، لیکن میرا عظیم دوست سچ ہے۔ کیا ارسطو تاریخ کی سب سے اہم شخصیت ہیں؟ کیا ارسطو انسانی تاریخ کی سب سے اہم شخصیت ہیں؟ برطانوی فلسفی جان سیلز کا ماننا ہے کہ اس قدیم یونانی فلسفی نے اس نوعیت کے اثرات مرتب کیے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جان ہی نہیں سکتے کہ ہماری دنیا کیسے ان کے خیالات سے بدلی۔ سیاست ہو یا سائنس، ادب ہو یا منطق، ارسطو کا اثر ہر جگہ موجود ہے۔ ارسطو نے سمندری حیاتیات کا جائزہ لیا، بائیولوجی کی بنیاد رکھی، مختلف سیاسی نظاموں کا معائنہ کیا اور پولیٹیکل سائنس کے موجد بنے۔ اور منطق کے معاملے میں ان کی طے کردہ اصولوں نے ہی فلسفے سے لے کر ڈیجیٹل زمانے کے داغ بیل ڈالی۔ اس کے باوجود رائل ہالووے یونیورسٹی آف لندن کے پروفیسر سیلرز کا دعویٰ کافی بڑا ہے، تاہم ان کا اصرار ہے کہ جو اثرات ارسطو نے ہماری دنیا پر مرتب کیے ان کا کوئی ثانی نہیں، اس نے ہماری سوچ کے طریقے تک کو شکل دی۔ ایک بلند و بانگ دعویٰ انٹیجن میگزین میں پروفیسر سیلر نے یہ لکھا ہے کہ ارسطو ہر زمانے کا سب سے عظیم فلسفی ہی نہیں، وہ کسی زمانے میں بھی زندہ رہنے والا سب سے اہم انسان ہے۔ یہ ایک غیر معمولی دعویٰ ہے جس کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب ارسطو انڈرسٹینڈنگ دی ورلڈ گریٹسٹ فلاسفر میں بہت کچھ لکھا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو احساس ہوا کہ ارسطو کو پڑھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ارسطو کو کیسے پڑھنا ہی سست روی سے آہستہ آہستہ سقراط، افلاطون اور ارسطو، یہ تین نام کلاسیکل فلسفے کے سنہری اور سب سے طاقتور افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شمالی یونان میں پیدا ہونے والے ارسطو 18 سال کی عمر میں ایتھنز پہنچے، جہاں انہوں نے افلاطون کی اکیڈمی میں 20 سال گزارے، پہلے طالب علم کی حیثیت سے اور پھر بطور استاد۔ افلاطون کی عزت کرنے والے ارسطو کے ذہن میں وقت کے ساتھ نئے خیالات نپنے لگے۔ ان کے استاد یعنی افلاطون کی وفات ہوئی تو انہوں نے ایتھنز چھوڑ دیا اور لیسبوس کے جزیرے پر فطرت کے بارے میں غور و خوض کرنے لگے۔ یہاں ان کی شہرت پھیلنے لگی اور پھر انہیں مقدونیہ کے بادشاہ فلپ کے بیٹے کا استاد مقرر کر دیا گیا۔ ان کا شاگرد بعد میں سکندر اعظم کے نام سے جانا گیا۔ سکندر بڑا ہوا تو دنیا فتح کرنے نکل پڑا۔ ارسطو ایتھنز لوٹے اور لاسٹیم کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ کھول لیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک وہ پڑھانے، لکھنے اور تحقیق میں مصروف رہے۔ 62 سال کی عمر میں ارسطو کی وفات ہوئی۔ سائنس سوچ ارسطو کو صرف ایک فلسفی قرار دینا غلط ہوگا، کیونکہ ان کا شمار دنیا کے اولین سائنسدانوں میں بھی ہوتا ہے۔ جس زمانے میں مائکروسکوپ جیسے جدید آلات نہیں تھے، ارسطو نے فطرت کا جائزہ کیا، حیوانات اور نباتات کی ایسی فہرست تیار کی جنہوں نے بائیولوجی کے منصوبوں کی اور مضمون کی بنیاد رکھی۔ ان کے چند خیالات بعد میں غلط ثابت ہوئے، تاہم سیلرز کا ماننا ہے کہ ارسطو کی اصل اور بڑی کامیابی وہ طریقہ تھا جو ان کی ایجاد تھا، جس کے تحت انہوں نے مشاہدے اور شواہد کا استعمال کیا۔ جدید سائنس کی بنیادی یہی اصول ہے، سیاست اور ادب۔ ارسطو نے اسی اصولوں کا اطلاق سیاست پر بھی کیا۔ انہوں نے یونان کے شہری ریاستوں کے آئین اکٹھے کیے اور ان کا موازنہ کیا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ چند معاشرے ترقی کیوں کرتے ہیں اور کچھ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس جائزے کی بنیاد بھی ان کے ذاتی خیالات نہیں بلکہ شواہد تھے۔ یہ ایک نیا طریقہ تھا جس نے سوشل سائنس یعنی معاشرتی علوم کا آغاز کیا۔ ادب پر ارسطو نے ایسا ہی اثر چھوڑا۔ انہوں نے یونانی ڈرامے کا جائزہ کیا، کہانی کو بنیادی حصوں میں توڑا جیسا کہ آغاز اور اختتام، اور آج کی فلمی اور کتابی اسی طرز پر تیار ہوتی ہے یا ارسطو نے انسانوں کو درپیش سب سے اہم سوال کا بھی احاطہ کیا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب انسان اپنی سمجھ بوجھ، معاشرتی تعلقات اور ذہنی تجسس سے اعتدال لاتے ہیں تو ترقی پاتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک اچھی زندگی وہ ہے جس میں ہم
نفس پر قابو پا کر اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں۔ پروفیسر سیلز کہتے ہیں کہ ارسطو کے خیالات جدید سوچ میں اس قدر گہرے انداز میں موجود ہیں، لیکن ہم ان کو محسوس ہی کر پاتے ہیں۔ ان کے تصورات ہر جگہ ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں کس نے دیا ہے۔ تو یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا ارسطو انسانی تاریخ کی سب سے با اثر شخصیت تھے؟ پروفیسر سیلز کا مقدمہ ٹھوس ہے، لیکن اس سوال کا فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ کیا ارسطو صرف ایک عظیم فلسفی تھا، یا جیسا کہ پروفیسر سیلز کا ماننا ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم اور با اثر شخص تھا۔